عزیز ہمارے مسلم سوسائٹیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت بڑا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم شادیوں کو آسان بنائیں اور دنوں کو مشکل بنائیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین اور سب سے برکت شادی وہ ہے جس کے اندر سے کم خرچہ ہو, وہ شادی برکت والی ہے. آج الحمدللہ خان صاحب ہے, کیا اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے, ہاں نہیں نکلنا پیسہ, کہاں نہیں نکلنا, دین کے نام پہ نہیں نکلنا. ایک اسکول نہیں ہونا, ہاں ایک اسکول نہیں ہونا, ایک بہترین ہاسپٹل نہیں ہونا. اب یہ کون ترقی کر سکتی؟ ہاں نا کہاں سے ترقی ہونا؟ الحمدللہ خان صاحب نے شادی کرنی ہے نا, ہاں بڑی مہنگی شادی کرنی ہے, پرچار پرسار ہونا, بڑھیا اسٹینڈرڈ لیول کا سارا کچھ ہونا. شادی بیاہ میں جب تک پیسہ خرچ نہ ہو جائے, وہ میرڑ کے رئیس صاحب تھے نا ایک, ہاں چھت کے 3 فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کے پیسہ لٹا رہے تھے, پیسہ پھینک رہے تھے, اور ایڈیز کے اوپر پڑی. اور میں بارہ خطبوں میں کہا کرتا ہوں مسلمان کے پاس پیسے کی کمی نہیں بھائی, نہیں کمی ہے. یہ قوم کے پاس پیسہ بہت ہے, اس قوم کے پاس دنیا کے تمام اسباب ہیں. اس قوم کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے, گھر کے مالک کی سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور اپنے بچیوں کی وقت پر شادی کر دیں, اور اگر اس کی وجہ سے وہ غریب ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, ناتواں ہیں, طاقت نہیں رکھتے کسی طریقے سے, تو اللہ کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں گا, مالدار بنا دوں گا, مالدار بنا دوں گا. اب کیا ہو گیا ہے, ہماری سوسائٹی کیسی ہے جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں اگر بچہ ہے اور اس کے رشتے آنے لگتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. بولتے الحمدللہ بولتے. یہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ مال ایڈ سکیں, لڑکی والوں سے, لڑکی سے مال کا ڈیمانڈ کر سکیں. بھائی اگر مالدار ہوگا, اسٹیبلش ہوگا, تو مانگنے میں شرم نہیں آئے گی, یہ اس لیے ہے. اور آج جانتے ہیں اکثر و بیشتر کیا ہو رہا ہے؟ لڑکا پاؤں کھڑے ہوتے ہوتے اس کے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بولا ہوں؟ ہاں لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی ہونی, پاؤں میں گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے. ہاں لہذا وقت پر شادی کریں, وگرنہ کیا ہوگا کہ ایک انسان 40 سال 60 سال کی تو عمر ہوتی ہے نارمل اللہ کے رسول کے حدیث کا اکارڈنگ, باقی کسی کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے تو اس کے اوپر اللہ کا خصوصی عمل ہے یا خصوصی رحمت اللہ کا اس کے اوپر. تو 40 سال میں جا کر کے شادی کر رہا ہے, 20 سال تو بچے ہیں اس کے. اس 20 سال میں کب لڑکوں کو اپنے سامنے بڑا ہوتا ہوا دیکھے گا, ان کی پرورش کرے گا, ان کی دیکھ پرداخت کرے گا. ہاں یہ ذمہ داری ہماری آپ کی ہے کہ ہم کیا کریں, وقت پر شادی کریں. ہاں بچہ پاؤں پر کھڑا ہوگا نہیں, بلکہ آپ شادی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے غریب بھی ہوں گے, نادار ہوں گے, ناتواں ہوں گے, کمانے کے لائق نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے کمانے کے لائق بنا دے گا. ایک مسند احمد کی روایت ہے, ایک صحابی غریب تھے بیچارے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارا بسارا نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا؟ گزارا بسارا نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کر لو. وہ حیران ہو گئے صحابی, کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی گھر کے لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہوں, وہ بیچاری ایک آئے گی پھر اس کا بوجھ میرے سر پر ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ شادی تو کریں. شادی کر لیے. کچھ دن کے بعد وہ صحابی پھر آتے ہیں شادی کرنے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت تو پہلے سے تھی ہی, آپ نے کہا شادی کر لو, میں نے شادی بھی کر لی الحمدللہ. اب شادی کرنے کے بعد غربت کی انتہا ہو گئی, اللہ کے رسول نے کہا دوسری شادی کر لو. صحابی پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول پہلے حالت خراب, شادی کر لی اور حالت خراب, تیسری لے کر کے آ جاؤں گا میری اور حالت خراب ہو جائے گی, پاسبل نہیں میرے پاس. اللہ کے رسول نے کہا شادی تو کرو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے شادی کر لی. اس کے کافی دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو بہت خوشی کے ساتھ ملاقات کی. کسے؟ بڑی مسرت اور خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, بڑے خوش نظر آ رہے, آپ تو ابھی تنگی کا رونا رو رہے تھے, مفلسی کا رونا رو رہے تھے, غربت کا رونا رو رہے تھے, آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دوسری شادی میں نے کری ہے نا, اس عورت کے پاس ہنر ہے. کیا ہے؟ ہنر. وہ ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتی ہے, سوت کاٹتی ہے, سنوارتی ہے, بناتی ہے, اور اس کو لے جا کر کے میں مارکیٹ میں بیچتا ہوں, اور اس بیچنے کے نتیجے میں اچھی خاصی انکم الحمدللہ میرے پاس ہو گئی. دیکھ رہے اللہ تعالیٰ اسباب اور سبیل پیدا کرنے والا. تو انسان کو کبھی بھی اپنے غربت کو لے کر کے شادی سے بھاگے, یہ اسلام کا دائرہ نہیں ہے یا اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی تعلیم ہمارے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. بچہ جیسے بڑا ہو جائے, 20 سال کا ہو جائے,
नॉर्मल उमूमी तौर पे शादी कर देना चाहिए, शादी कर देना चाहिए। और मैं बारहा एक जुमला कहा करता हूं कि भाई घर के अफराद ऐसा है कि खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना कौन नहीं खा रहा? अगर वो बच्ची भी आपके जिंदगी में आपके घर परिवार का हिस्सा बन गई, वो भी खाना ही खाएगी। वो जो खाना आपके घर में बनता है बेचारी वो भी आकर के खाएगी, जो पहनाओगे वो पहन लेगी, है कि नहीं? तो लिहाजा यह उज्र पेश करना, यह तालीम पेश करना कि नहीं नहीं स्टैंडर्ड होना, बेहतर होना, यह सही और दुरुस्त बात नहीं है। तो पहली बात तो यह कि आप और हम शादियों के अंदर तवज्जो दें और बच्चों को वक्त पर शादी करें। हाँ, वक्त पर शादी ना करने का नतीजा देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, हम लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी वक्त पर नहीं, बच्चे भाग रहे, बच्चियां भाग रही। क्यों? क्योंकि हर इंसान की जरूरत है। अल्लाह ताला ने आंख बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, किस लिए बनाए? देखने के लिए। कान बनाए किस लिए? सुनने के लिए। हाथ बनाए किस लिए? पकड़ने के लिए। पांव बनाए किस लिए? चलने के लिए। शर्मगाह बनाया किस लिए? उसका मकसद है कि नहीं? हाँ, मकसद है। हाँ, लिहाजा जब मकसद ही को हम भुला देंगे तो जाहिर सी बात है जब कोई कौम मकसद से ही हट जाएगी तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर तबाही, खल्फशारी और गुनाह और जिना के जैसे मामलात को हमारे मुआशरे के अंदर ला करके खड़ा कर देगा। जिना आसान, निकाह मुश्किल, बहुत मुश्किल। अल्हम्दुलिल्लाह चंद टके फेंके, होटल में लड़की लेकर के आ जाए। और देख रहे हैं हम लोग, बाहर भी देख रहे हैं, दुनिया, बाहर की दुनिया हम देख रहे हैं। तो मेरे अजीज, हमारे मुस्लिम सोसाइटियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यह होना चाहिए कि हम शादियों को आसान बनाएं और जिना को मुश्किल बनाएं। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? सबसे बेहतरीन और सबसे बरकत शादी वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कम खर्चा हो, सबसे कम खर्चा हो, वो शादी बरकत वाली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब है, क्या अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है। हाँ, नहीं निकलना पैसा, कहां नहीं निकलना? दिन के नाम पर नहीं निकलना। एक स्कूल नहीं होना, हाँ, एक स्कूल नहीं होना, एक बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं होना। तो मेरे अजीज, ये सब चीजों पे काम कौन करेगा? कौन मेहनत करेगा? तो आप और हम शादियों के मामलात में, पढ़ाई के मामलात में और दुनिया के तमाम तर तरक्की के मामलात में पीछे होते चले जा रहे हैं। एजुकेशन का मामला बार बार आपके सामने आता रहता है कि हम और आप दलितों से पीछे हैं तालीमी मामलात में। और अगर नई जनरेशन का जो इनकलाब ब्यूरो का रिपोर्ट है, अगर आप वो पढ़ लें तो और दिमाग खराब हो जाता है। हम और आप वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जिसको अपनी जुबान में हम बोलते हैं, उनसे भी हम पीछे जा रहे हैं एजुकेशन में, आदिवासियों से पीछे जा रहे हैं। अब ये कौन तरक्की कर सकती? हाँ ना, कहां से तरक्की होना? अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने शादी करनी है ना, हाँ, बड़ी महंगी शादी करनी है, प्रचार प्रसार होना, बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल का सारा कुछ होना। शादी ब्याह में जब तक पैसा खर्च ना हो जाए, वो मेरठ के रईस साहब थे ना एक, हाँ, छत के 3 फ्लोर के ऊपर खड़े होकर के पैसा लुटा रहे थे, पैसा फेंक रहे थे, और ईडी के ऊपर पड़ी, ईडी पड़ी, आप हैरान होंगे। और मैं बारहा खुतबों में कहा करता हूं, मुसलमान के पास पैसे की कमी नहीं भाई, नहीं कमी है। आप तसव्वुर करें, ये कौम के पास पैसा बहुत है, इस कौम के पास दुनिया के तमाम असबाब हैं, इस कौम के पास अगर कोई चीज नहीं है तो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हमें लोग देखते हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है, और आज उसी चीज को लेकर के आज हमारे कैरेक्टर को देख करके इस्लाम के बारे में बोला जाता है कि ये मुसलमान, ये इस्लाम का मानने वाला है, जबकि उसके जिंदगी में इस्लाम दूर दूर तक नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है। तो मेरे अजीज, ये बुनियादी तालीम है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम, यानी अल्लाह ताला ने सरपरस्तों से मुखातब होकर के कहा कि आप अपने बच्चों की शादी करें। इससे यह भी पता चलता है कि एक लड़की बगैर अपने सरपरस्त के शादी नहीं कर सकती है, बगैर अपने सरपरस्त के इजाजत के शादी नहीं कर सकती है। लड़की के लिए जरूरी है कि उसके लिए उसके सरपरस्त राजी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युमा इम्राअतिन नकहत बिगैरि इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। कोई ऐसी औरत जो अपने सरपरस्त के इजाजत के बगैर शादी कर लेती है, ऐसा निकाह बातिल है, ऐसा निकाह बातिल है, ऐसा निकाह बातिल है। ला निकाह इल्ला बिवली, बगैर वली का निकाह लड़की के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो निकाह बातिल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है, उसके खिलाफ है। आज हमारी लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह भाग रही हैं, हाँ, भाग रही हैं, बहुत भाग रही हैं, बहुत भाग रही हैं। सोशल मीडिया पर देख ले तो दिमाग खराब हो जाता है।
اس میں ایک خرابی کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہماری بچیاں گھر کے اندر موجود، شادی بیاہ میں ہم تاخیر کر رہے ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے گپ شپے لگا رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے کہ یار نہیں، جس طریقے سے ہماری اپنی زندگی کی ضروریات رہی ہیں ایسے ہی بچے کی ضروریات ہیں، لاؤ وقت پر شادی کر دیں۔ ہونا چاہیے، ہاتھ پاؤں مارتے رہنا چاہیے، چلاتے رہنا چاہیے، کوئی بہتر اور موافق رشتہ مل جائے آپ وقت پر شادی کر دیں الحمدللہ۔ ہاں، تو یہ بھی بنیادی تعلیم کا حصہ ہمارے آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاث حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا لازم ہے، کمپلسری ہے۔ کون لوگ ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، نمبر ایک ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جہاد کے لیے، اللہ کے دین کی نفاذ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی تعلیمات کی سرخ روئی کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے کی مدد کرتا ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر۔ دوسرے نمبر پر کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکاتب الذی یرید الادا، ایسا غلام جو اپنے مالک سے مکاتب کر لے اور اس کی نیت ہو اس کو ادا کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر کیوں؟ والناکح الذی یرید العفاف، تیسرا ایسا لڑکا اور ایسا آدمی جس کا مقصد شادی کرنا ہو اور شادی کا مقصد ہے پاک دامنی حاصل کرنا۔ ہاں، بہت سارے لوگ شادی کر لی الحمدللہ، بیوی گھر پہ ہے لیکن منہ مارتے۔ اسی لیے اسلام نے رخصت دی ہے، اگر آپ کو کسی طریقے سے ایک سے گزارا نہیں ہو رہا تو کریں مثلا وثلاثا ورباع، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں۔ ہاں، اگر 4 پر بھی آپ کا دل نہیں بھر رہا ہے تو آپ ٹھرکی ہیں 1 نمبر کے، اس کا علاج کریں اپنا۔ ہاں، یہ جملہ سنیں، اگر 4 پر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو سمجھ لیجیے آپ 1 نمبر کے ٹھرکی ہیں۔ آپ کو اسلام اور اسلام کی تعلیمات نہیں بلکہ آپ نے منورنجن کا شیشہ بنایا ہوا۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے شادی کرنے کی نیت کر لی ہے اور اس سے آپ نے پاک دامنی حاصل کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پاک دامنی اس کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پاک دامنی اختیار کر دیتا ہے۔ تو ایک یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي۔ دیکھیں کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے، نکاح کر لیا ہے تو آپ نے آدھا دین مکمل کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ نکاح کی برکت دیکھیں کہ اگر آپ نے شادی کر لیا ہے، نکاح کر لیا ہے تو گویا کہ آپ نے آدھا دین مکمل کر لیا ہے۔ اور آدھا دین کیسے مکمل کرنا ہے؟ اللہ کے خوف اور خشیت کے ذریعے سے آپ نے آدھا دین مکمل کرنا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اللہ کے خوف کے ذریعے سے آپ باقی کے دین کو مکمل کریں گے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ نے نیک بیوی دے دی ہے، نیک بیوی، نیک بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک بیوی کے ذریعے سے مدد کر دی ہے۔ اب باقی آدھا دین جو ہے اللہ کی خشیت، اس کے خوف سے آدھے دین کو مکمل کریں۔ یعنی مکمل دین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شادی کریں اور شادی کرنے کے بعد آپ کو ضروری ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بیٹھائیں۔ دیکھیں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول گھر پہ نہیں تھے، اور بیویوں سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں انہیں بتایا گیا، بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول کی عبادت ایسی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے نظریے سے ہلکا سمجھا، کم جانا، کم تصور کیا۔ ایک نے کہہ دیا کہ میں نے تو ساری رات اللہ کی عبادت کرنا، سونا ہی نہیں ہے۔ ایک نے کہہ دیا پوری زندگی میں نے روزہ ہی رکھنا ہے، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہنا ہے۔ اور تیسرے نے کہا ہمیں بیوی سے دور رہنا ہے، شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ اے اللہ کے رسول بتلایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول تیزی کے ساتھ ان کے ساتھ نکلے، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کیا تم لوگ ہو جو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ اللہ کے رسول نے کہا سنو کان کھول کر کے، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا متقی آدمی ہوں۔ اور میرا معاملہ کیا ہے؟ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اسی طریقے سے بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر واصلی وارقد، میں رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ عبادت بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سو بھی جاتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو شخص بھی میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت سے بھاگے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس کا تعلق مجھ سے ہے ہی نہیں. تو شادیاں کرنا. اور آج جانتے ہیں یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں, پہاڑوں میں نکل جائیں, بیابانوں میں نکل جائیں, صحرا میں نکل جائیں اور بولے نہیں ہم نے اپنے آپ کو تیاگ دے دیا, اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. نہ, اسلام نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے, نہیں اسلام کے اندر. یہ کانسیپٹ ہی نہیں اسلام کے اندر کہ آپ سوسائٹی سے کٹ جائیں, معاشرے سے کٹ جائیں, گھر پریوار سے کٹ کر کے آپ جوگی بن جائیں. ہاں جوگی, بہت سارے لوگ ہیں نا ہندوستان کے اندر بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سارے لوگوں نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ اپنے بیانوں میں بھی بولتے ہیں, اپنے وقتوں میں بھی بولتے ہیں, ہم نے شادی ہی نہیں کری ہے سناتن کے پرچار پرسار کے لیے. غلط ہے نا یہ, کیوں نہیں کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کو شادی کرنے کا شرف ہے, اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو ہم نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. ان کے بال بچے تھے بھائی. لہذا یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کریں, بیاہ نہ کریں اور اپنے گھر پریوار سے بھاگیں, اپنے والدین کی خدمت سے بھاگیں, اپنے لوگوں کی خدمت سے بھاگیں. نہ, یہ اسلام نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لاسٹ کی 2 باتیں. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جو ہمارا سلسلہ وار خطبہ چل رہا تھا اس میں ایک آیا تھا پردے کے حکم, اور پردے کے حکم میں یہ بات ہمارے سامنے بہت کلیئر ہوئی تھی, بہت ایکسپرٹ ہوئی تھی کہ پردہ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے, مرد کے لیے لازم کیا. مرد کے لیے کیا ہے, نگاہیں نیچے رکھ دے. عورت کے لیے ہے کہ جب بھی باہر نکلے جلابی بہن اپنے جسم کے اوپر کیا کر دے, پردہ ڈال لے. اب فرانس سمجھتے ہیں نا, فرانس پورے دنیا کا سب سے زیادہ بیوٹی پارلر سامان کو ایکسپورٹ کرنے والا ہے. کیا ہے؟ کاسمیٹک سامان کو ایکسپورٹ کرنے والا ہے. اور پردے کے بین پر سب سے زیادہ آواز اٹھانے والی اگر کوئی کنٹری ہے تو کون ہے؟ فرانس ہے. وہ کیوں؟ جانتے ہیں کہ اگر عورت نے پردے کا اہتمام کر لیا تو ہمارا کاسمیٹک کون خریدے گا, لپسٹک کون خریدے گا, فیس پاؤڈر کون خریدے گا. اس لیے اس نے باضابطہ طور پر ایک مہم چلائی ہے کہ عورتوں کو ننگا کر دیا جائے. اور ننگا کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر کثرت کے ساتھ بکیں گے. تو یہ فرانس کا آئیڈیا ہے اور اس کا آئیڈیالوجی ہے کہ عورت کو ننگا کر دیا جائے, جسم کے اوپر حریت لا کر کے کھڑی کر دی جائے. یہ فرانس کا کانسیپٹ ہے, یہ فرانس کی تعلیمات ہے. اور اسی طریقے سے حالیہ دنوں کے دبئی کے معاملات کا, دبئی شیخ اس کی ایک بیوی ہے سعودی کر کے ایک ہے, اس نے کیا کہا کہ میں بکنی پہن کر کے کیا کرنا چاہتی ہوں, اس پورے آئس لینڈ کے اوپر میں گھومنا چاہتی ہوں. اب ہمارے شیخ صاحب کا ہے خاموش بیٹھتے ہیں, انہوں نے 418 کروڑ کے لاگت سے وہ پورا آئس لینڈ ہی خرید لیا. پورا کا پورا وہ ایک قسم کا آئس لینڈ خرید کر کے اس نے عورت کو اپنے بکنی پہنا کر کے گھمایا. ہاں میں نے کیا ذکر کیا کہ عورتوں کے پاس, مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے پیسے کی کمی نہیں. ان کمبخت ماروں کے لیے فلسطین میں ایک چونی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں جائے گا. ہاں نہیں جائے گا. عورت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارے معصوم بچے بچیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اللہ کی قسم بلک رہی ہیں, رو رہی ہیں, لیکن وہاں ایک نوالا قطرہ پانی پہنچانے کے لیے یا کھانا پہنچانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ مسلمان ہیں, یہ کامیاب ہوں گے, زندگی میں نہیں کامیاب ہو سکتے. اگر آپ نے پیسے کی ہردنگئی ایسا ہی کرنی ہے, آپ نے کسی کی خواہش اور آپ نے کسی کی تمنا ایسا پوری کرنی ہے, اللہ کی قسم تمہارے اوپر جوتے لات گھوسے کی برسات کری جائے گی اور تم اپنی زندگی کو بقا نہیں کر پاؤ گے, نہیں کر پاؤ گے. پیسے کو سنبھالیں جائز طریقے پر, صحیح طریقے پر, اچھی طریقے پر ہم اپنے پیسے کو لگائیں, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم دیتے نہیں. بڑی قسمتی یہی ہے ہماری قوم کی, ہماری مسلمان تہذیب کی. اللہ کرے کہ اس مسلمان کو سمجھ میں آئے. بس ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی برے اللہ کہیں بھی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.